الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وطاعت بعلها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز و دوستو، اللہ تعالی نے انسان کے لیے ایک پرسکون زندگی گزارنے کے لیے شریعت کی روشنی میں ایک طریقہ اللہ تعالی نے متعین کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی اپنی شہوت کی تسکین چاہتے ہو، تو اس کا ایک حلال موقع بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. جیسے کہ کمانے کا حلال موقع اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اب اگر کوئی حرام کمائے تو اس کا اپنا قصور ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی شہوت کی تسکین چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی حلال موقع ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اس کو ثواب بتایا ہے. لیکن اس کے کچھ حقوق رکھے ہیں. جیسے مال ہے، انسان حلال کماتا ہے، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا. نہیں، حلال کماتے ہو تو اگر حد نصاب تک پہنچتے ہو تو پھر زکوٰۃ فرض ہے. اور اتنا مال ہے کہ جس سے تم حج کر سکتے ہو تو ایک فریضہ بھی لگا دیا کہ حج بھی تمہارے اوپر فرض ہے. آزاد نہیں چھوڑا، کیونکہ زندگی نا اللہ نے امتحان کے لیے دی ہے کہ میں مال دے کر بھی کسی کو آزماتا ہوں اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہوں. اسی طرح فرمائے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ بیوی دے کر آزماتے ہیں اور کسی کو نہ دے کر آزماتے ہیں. اس کے لیے بھی رسول اللہ نے طریقہ بتایا شریعت کی روشنی میں کہ کثرت سے روزے رکھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے، بتایا کہ بھائی جس کے اندر شہوت زیادہ ہو اور گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو اور شادی کی استطاعت نہ ہو، اس کے پاس اتنا خرچہ نہیں ہے کہ بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، کہا روزے رکھو. تو ایک شخص فوراً بیچ میں بول پڑا کہ بھئی اگر تم شادی نہیں کر سکتے تو روزے رکھو. اس نے کہا کہ میں نے روزے بھی رکھے ہیں پھر بھی شہوت کم نہیں ہوئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا دو جواب. کیوں تم نے بیچ میں بولا؟ فرمایا حدیث کا مذاق اور مزاج بتا رہا ہے کہ روزے کثرت سے رکھو، دو چار روزوں سے نہیں ٹوٹے گی، کثر شہوت نہیں ہوگی، کثر شہوت زیادہ روزوں سے ہوگی. میرے عزیز و دوستو، آج کتنے گھر ہیں آپس میں لڑائی ہے، ناچاکی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، دو خاندان آپس میں لڑ رہے ہیں. رسول اللہ نے بہترین طریقے بتا دیے. شوہر کے ذمے کیا حقوق ہے، بیوی کے ذمے کیا حقوق ہے، کس طرح ایک دوسرے نے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے کہ زندگی کی گاڑی پرسکون چلتی رہے، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے معاون اور رفیق ہو، نہ کہ ایک دوسرے کے دشمن بنے. اسلام اتنا زبردست مضمون ہے، ایسا زبردست دین ہے کہ دیکھیں اگر دونوں ساتھ نہیں چلنا چاہتے، حقوق ادا کر کر بھی نہیں بن رہی ہے، تو اسلام نے زبردستی نہیں کی، راستہ رکھا نکلنے کا. مرد کو کہا تمہاری نہیں بن رہی ہے، مبغوض عمل ہے، طلاق دو اور اپنی جان چھوڑا لو. عورت کو کہا کہ اگر شوہر ظلم کر رہا ہے، نہیں بن رہی ہے اس کے ساتھ، تو تم اس سے خلا لے کر الگ ہو جاؤ. کسی کو اسلام نے مجبور نہیں کیا. کہتے نا اسلام میں بڑی پابندیاں، بڑی سختیاں، کوئی پابندی نہیں ہے. اسلام ہماری فطرت کے مطابق ہے، ہمارے مزاج کے مطابق ہے. جو ہم چاہتے ہیں نا وہی رسول اللہ نے دین بنا کر بھیجا ہے. آپ مجھے بتائیں کون چاہتا ہے کہ اس کی بہو بیٹی کو کوئی دیکھے؟ کوئی غیرت مند چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. اور اللہ نے کہلوا دیا رسول اللہ سے قرآن میں، قل للمؤمنین، آپ مومنین سے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، آنکھوں کی حفاظت کرے. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات سے بھی آپ کہہ دیجئے نبی کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے. یہ تو ہماری فطرت چاہتی ہے. کوئی چاہتا ہے کسی کا مال چوری ہو، اسلام نے کہا چوری کرو گے ہاتھ کاٹا جائے گا. کوئی چاہتا ہے، کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کا مال کوئی ڈاکو لے جائے سارا، نہیں، اسلام نے منع کر دیا کہ کسی کا مال ناجائز، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال اٹھانا جائز نہیں ہے. غرض کہ جتنے کام ہیں سب اسلام نے ہماری مرضی کے مطابق اور عبادت بنا کر ہمیں دیے. لیکن جب
ہم کثرت سے گناہ کرتے ہیں، شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، پھر انسان کہتا ہے یار کافر کتنے مزے میں، جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں منہ مارتے ہیں، جو چاہتے ہیں جیسے کرتے ہیں۔ نہیں عزیزو، یہ زندگی امتحان ہے، چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد اللہ ایسی مزیدار زندگی دے گا انسان حیران ہو جائے گا۔ یہاں پہ بچ جاؤ، وہاں سے لے لو، اور اگر یہاں کے عارضی مزے لیے یہی خدا عذاب دے گا، آخرت کا عذاب تو الگ ہے۔ کتنے کافر ہیں، بیمار نہیں ہوتے کیا؟ وہ کافر بیمار نہیں ہوتے، اسپتال میں نہیں جاتے، محنت نہیں کرتے، مزدوری نہیں کرتے، ان کے اوپر قرض نہیں آتا، گرمی نہیں لگتی، سردی کا احساس نہیں ہوتا، ارے سارے عوارضات اس کے ساتھ ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ مومن اگر اللہ کی مانتا ہے کلمہ پڑھ کے، ہر چیز پر اس کو صبر ہے، ہر چیز پر اس کے لیے اجر ہے، ہر چیز پر اس کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اجر رکھا ہے۔ میرے دوست عزیزو، میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالی نے حقوق رکھے ہیں، اس کی حدود متعین کے کتنے حقوق مرد کے ذمے ہیں اور کتنے حقوق عورت کے ذمے ہیں۔ چند احادیث میں نے لکھی، مشکاہ شریف کے اندر دیکھی، میں ان کو لکھ کر لایا، میں نے کہا میں آپ کے سامنے متن پیش کروں، رسول اللہ نے کیا فرمایا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی ہے، ہمارا دین مکمل نہیں ہے، اکمل ہے، ہر لحظے، ہر آن، ہر مسئلے اور ہر پریشانی کا حل اس میں موجود ہے، ہر چیز کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ رجوع ہم کریں، تلاش ہم کریں، دین کے اندر کھنگالیں، ڈھونڈیں، ہمیں ہر چیز کا حل ملے گا۔ لیکن کب؟ جب ہماری جستجو دین کی طرف ہوگی۔ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے مادی طرف بھاگتے، کوئی بھی مسئلہ، بیماری آئی ڈاکٹر کی طرف۔ رسول اللہ کا عمل بتاتا ہے کوئی بھی امر مہم آیا آپ پہلے نماز کی طرف جاتے تھے، اپنے رب کی طرف۔ بھائی بیماری کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ وائرس پھیلتا ہے نا تو کہتے ہیں اس پہ قریب مت جاؤ، تمہیں بھی وائرس لگ جائے گا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر وہاں ہو تو بھاگو مت، اور اگر وہاں نہیں ہو تو جاؤ مت، بہادر مت بنو۔ ٹھیک ہے، اللہ نے بچایا، کئی دوسرے علاقے میں جہاں نہیں ہے مت جاؤ۔ ایک بدوی آیا کہ اللہ کے رسول، یہ میں کیا نام ہے اپنے بچے کے متعلق نفی کرنے لگا کہ اس کی شکل مجھ سے نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی بصارت دی تھی، اللہ نے بڑی بصیرت دی تھی۔ اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کیسے؟ کہا سرخ بھی ہے سفید بھی ہے۔ کہا اصل تمہارے پاس کیا ہے؟ اس جگہ اصل تو فلانے کلر کے۔ تو کہا اس میں سے یہ سرخ کیسے گھوم رہا ہے؟ کہہ رہے ہو سکتا ہے کسی رگ کا عرق کھینچ لیا ہوگا اس نے، ہے تو انہی کا بچہ۔ فرمایا یہ بچہ بھی تمہارا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری کسی رگ کا عرق اس نے کھینچ لیا ہو، ورنہ تمہارے سارے سفید اونٹ اس میں سرخ کہاں سے آ گیا؟ یہ تمہارے سارے سرخ اونٹ ہے تو اس میں سفید کہاں سے آ گیا؟ تم نے کہا عقل سے استدلال کر کے کہ کسی کا عرق اس نے کھینچ لیا۔ کہ تمہارے بچے نے بھی کسی کا عرق کھینچ لیا۔ بلا وجہ اپنی بیوی کے اوپر کیا مت لگاؤ، تہمت مت لگاؤ، الزام مت لگاؤ۔ کہا وہ شخص ملعون ہے جو اپنی پاک دامن عفیفہ طیبہ طاہرہ بیوی کے اوپر ایسا الزام لگاتا ہے جس کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا وہ شخص ملعون ہے، خدا اور رسول کی رحمت سے دور ہے۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں ماں باپ گورے چٹے لمبے، بچے چھوٹے، یا ماں باپ ہو رہا ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی طرف سے معاملے۔ رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ان چیزوں میں شکوک اور شبہات مت لو۔ ہو سکتا ہے پچھلے والے کسی کے اس پہ چلا گیا ہو، شکل پہ چلا گیا ہو، نطفہ تو اسی طریقے سے چلتا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کے اس پہ چلا گیا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کیا کرے، اپنے نسب سے انکار کر دے۔ دونوں صورتوں میں کہا ملعون ہے، چاہے بندہ خود کرے یا ماں باپ اس کے انکار کر دیں کہ نہیں یہ ہمارا بچہ نہیں ہے، باپ کا یہ میرا نہیں۔ کہا وہ شخص ملعون ہے، خدا کی رحمت سے دور ہے کہ بچہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میں اس کے نطفے سے ہوں اور باپ انکار کر رہا ہے کہ میرے نطفے سے نہیں ہے۔ کہا ایسا شخص کیا ہے؟ ملعون ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر مرد عورت سے کہے کہ یہ پتھر اٹھاؤ
یہ پتھر اٹھاؤ سفید پہاڑوں پہ رکھو اور پھر سفید سے لے جاؤ لال پہاڑوں پہ رکھو اور پھر لال سے لے جاؤ سرخ کالے پہاڑ پر رکھو، تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ محدثین نے ایک عجیب نقطہ لکھتا ہے اس کے اندر، کہا پہاڑ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ ایک کلر کے ہوتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں ایک کلر کے ہوتے ہیں، اور پھر بہت دور ہوتے ہیں، جیسے پاکستان کے پہاڑ ہیں وہ ایک کلر کے ہیں، پھر کسی دوسرے ملک کے وہ دوسرے کلر کے، تیسرے ملک کے تو تیسرے کلر کے، یعنی بتا دیا کہ یہ ناممکن سے جو کام ہے، اگر یہ بھی عورت کو شوہر حکم دے کہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں لے جاؤ، تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ آج ذرا سی بات میں کہتے ہیں اسلام نے حقوق نہیں دی ہے، ہمیں مرد کی برابری چاہیے، تمہیں خدا نے بنانا ہی نہیں برابری کے لیے۔ خدا نے تو کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورت پر حاکمیت دی اللہ تعالیٰ نے، اور مرد کو سکھایا عاشروہن بالمعروف۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، خیر کا معاملہ کرنا۔ نبی کہہ رہے ہیں میرے سے وصیت لے لو عورتوں کے معاملے میں خیر و بھلائی کی۔ وہ عورت جس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، جس کو عار سمجھا جاتا تھا، ارے اللہ نے اپنا فضل فرمایا، انبیاء کی ماں بنا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور آج وہی عورت جس کو اسلام نے عار سے نکالا، زندہ درگور ہونے سے بچایا، حقوق عطا کیے، آج وہ عورت کہہ رہی ہے ہمیں تو اسلام نہیں چاہیے جی، اسلام میں بڑی سختی ہے، ہمیں تو برقعے میں قید کر دیا، ہمیں تو گھر میں قید کر دیا، ہمیں تو باہر نکلنے نہیں دیا۔ ارے جب تم باہر نکلتی ہو کتنی گندی نظریں تم پر پڑتی ہیں، تمہارا شوہر بھی پھر تم سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ بھی تم سے نفرت کرتا ہے، کہیں کی نہیں رہتی۔ اگر تمہیں یہ زندگی پسند ہے جاؤ جا کر اس کا انجام دیکھو۔ کہتے میں نے یہ کاروبار شروع کیا، کیوں؟ فلاں نے شروع کیا، اس کے پاس مکان نہیں تھا مکان لے لیا، دکان نہیں تھی دکان لے لی، کاروبار نہیں تھا کاروبار ہو گیا، سواری نہیں تھی سواری لے لی، انجام 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 دیکھو کتنا بہترین ہو گیا۔ تو جو عورت یہ چاہتی ہے کہ میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کروں، تو جا کر ان عورتوں کا انجام دیکھو کہ جنہوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا، کتے بلوں سے زیادہ بدتر زندگی اس کی انگریزوں کے یہاں جا کر دیکھو، اولڈ ہاؤس میں لے جا کے پھینک دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، زندہ یعنی یوں سمجھ لے کوئی حیثیت نہیں ان کی زندگی کی، وہیں مر رہی ہے سسک کے۔ یہ ہے کہ چند دن خدا نے قوت الحسن دیا، اس کو جب بازار میں تقسیم کیا، خدا کی مرضی کے خلاف لگایا، تو خدا نے کیسا وبال اور عذاب مسلط کیا۔ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ جوانی تھی تو سب دیکھتے تھے، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہماری نجات، ہماری کامیابی اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کے اندر ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں، وگرنہ ہمارے لیے کوئی خیر اور بھلائی کا راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان ہے، جو بھلائی تھی ہمارے لیے وہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے عبادت بنا کر دے دی، کہا یہ تمہارے لیے عبادت ہے۔ عبادت سمجھ کس کو کرو؟ انسان کے اندر فطری تقاضا تھا، شہوت خدا نے رکھی، اللہ نے اس کے لیے جائز ذرائع پیدا کر دیے کہ جاؤ نکاح کرو، اور یہی کام اگر تم نکاح سے پہلے کرتے ہو، اگر شادی شدہ ہو تو رجم کیے جاؤ گے، غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور وہی کام شادی کے بعد کرتے ہو اجر و ثواب کے مستحق ٹھہرو گے، یعنی تم کو ثواب ملے گا، تم نبی کی امت میں اضافہ کرو گے، تمہیں نیک صالح اولاد ملے گی، حلال اور پاکیزہ اولاد ملے گی، کا تمہارے ایمان کی حفاظت کا کیا رہے گا؟ ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے تو کہا نا ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ نے میاں بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا ایک دوسرے کے لیے۔ آج سکون کیوں نہیں ہے؟ بڑے لطیفے بنائے جاتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں ہمیشہ لڑتے ہیں، وجہ یہ کہ ہم شریعت سے پوچھتے نہیں ہیں حقوق کیا ہے، کیا طریقہ ہے سکون سے رہنے کا، وہ ادا نہیں کرتے۔ بینکم مودۃ ورحمہ، آپس میں الفت اور رحمت رکھی ہے۔ مسلمان مرد بیوی بیمار ہو جائے، اس ڈاکٹر یہ دوائی وہ دوائی، یہ تعویذ وہ تعویذ، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، بچے وہ بھاگ رہے، اماں بیمار ہے، سارے معاملات ہو رہے، لیکن یہی تعلقات بغیر شادی کے
نہ وہ اس کو فکر ہے اس کی بیماری کی، نہ اس کو فکر ہے اس کی بیماری کی. مرد گھر آتا ہے، بیوی کھانا پکا کے تیار بہترین سامنے رکھ رہی ہے، سر دبا رہی ہے. لیکن جب یہ نکاح کا طریقہ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کی نظر میں ملعون ہے، مبغوض ہے، نفرت کر رہے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر اپنی تسکین حاصل کرنے کی ناتمام اور ناکام کوشش کرتے ہیں. وہی اسلام کے ذریعے کام کرتے ہیں. کتنی رحمت ہے، حلال اولاد ملتی ہے، باہم دو خاندان ملتے ہیں، مودت اور رحمت کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کے حقوق کا خیال. شوہر سارا دن محنت، گھر ساری چیزیں مہیا کر رہا بیوی کے لیے، وہ بہترین کھانا تیار کر رہی ہے، بستر صاف کر رہی ہے، چیزیں تیار کر رہی ہے اس کے لیے. کتنی شریعت نے ہماری رعایت رکھی ہے. اسلام کتنا مزیدار مذہب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب تم کہیں دور سے آؤ تو فوراً گھر مت چلے جاؤ، رک جاؤ، گھر اطلاع کر دو تاکہ بیوی بن جائے، سنور جائے، تیار ہو جائے، تاکہ تم ایسا نہ ہو گھر جاؤ اس کی شکل دیکھو تمہیں اس سے نفرت ہو جائے، تمہارے دل میں اس کے خلاف بغض و عداوت ہو جائے کہ نہیں یہ ویسی نہیں ہے. فرمایا نہیں، تم رک جاؤ، اس کو اطلاع دے دو. اور اس کو بھی کہا کہ جب شوہر آئے تو تم تیار ہو. فرمایا آگے حدیث آ رہی ہے میں آپ کو سناؤں گا. رسول اللہ نے کہا کہ اگر تندور پر بیٹھی ہو، تندور پر، اور شوہر تمہیں بلائے تو چھوڑ کے چلی جاؤ. وعن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة وعن طلق بن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور. مرد اگر اپنی حاجت کے لیے بلائے اور اگر وہ تنور پر بھی ہے تو کہا کہ تندور کو چھوڑ دے، جا کر شوہر کی حاجت کو پورا کرے. کون ایسا ظالم ہوگا جس کو اتنی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی عورت ملے پھر وہ ظلم کرے گا؟ وہ تو ظلم جب کرے گا جب وہ کیا کرے گا، وہ بھی ظلم کرے گا، وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرے گی. اللہ کے رسول کی حدیث ہے استمتعت بها وفيها عوج وان اقمتها كسرتها. کہا عورت المرأة كالضلع، پسلی کی مانند ہے. ان استمتعت بها، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو گے فائدہ اٹھا لو گے. وفيها عوج، ٹیڑھا پن رہے گا. یہ پسلی ٹیڑھی ہے، ہم سیدھی کرتے نہیں، گزارا ہو رہا ہے، بہترین ہو رہا ہے، سیدھی کریں گے ٹوٹ جائے گی. کہا عورت بھی ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، سیدھی کرو گے ٹوٹ جائے گی، جیسے ہے اس سے گزارا کرو. اور فرمایا کہ عورت کے اوپر جو غالب ہوتا ہے وہ لعین ہے اور جو مغلوب ہوتا ہے وہ کریم ہے. میں مغلوب ہو کر کریم ہونا چاہتا ہوں، یعنی میں کریم بن کر مغلوب ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول کی زندگی کو ہم دیکھیں. حضرت عامی کو ایک تھانے دار نے لکھا، حضرت میرا بڑا روب دبدبا ہے، جب تھانے آتا ہوں سب کانپتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ بھی ہے، جب گھر جاتا ہوں تو میں کانپتا ہوں. جب میں گھر جاتا ہوں تو میں کانپتا ہوں. بیوی بڑی سخت ہے اور بڑی بد زبان ہے، بڑی سخت باتیں کرتی ہے. حضرت نے کہا تم یہ تصور کرو کہ یہ چڑیا ہے. کیا ہے؟ چڑیا. اس کی بولی ایسی ہے، بس یہ یہی بولے گی، جب اس کا منہ کھلے گا یہ یہی بولے گی. اس نے لکھا حضرت آپ کے اس مراقبے سے مجھے اتنا فائدہ ہوا، اب میں بولتا ہوں اب مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس کی زبان ہی ایسی ہے. کتنے لوگ ایک عجیب جملہ ہمارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، کیوں کہتے تھی طلاق دے دی. میں کہتا ہوں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے جملہ، کیوں طلاق دے دی؟ کہتے عورت اچھی نہیں تھی. ایمانداری کی بات ہے نہیں ہے. کیوں طلاق دے دی؟ بن نہیں رہی تھی، اچھی نہیں تھی. کہا ظالم تو بھی اچھا نہیں تھا، تو اچھا ہوتا تو برے سے گزارا کر لیتا، برا برے سے گزارا نہیں کرتا. کیسی بات ہے، برا برے سے گزارا نہیں کرتا، تو اچھا تھا تو تو گزارا کر لیتا، زندگی پار لگا دیتا. اس کے ماں باپ کی دعائیں مل جاتی کہ جیسی کڑوی کسیلی تھی. کہا جس کا داماد جو اس قسم کی بیٹی کو بیاہے اور پھر اس کو گزار دے، کہا سسر بچھ جاتا ہے اس کے نیچے کہ یار میری بیٹی کی زندگی کیا کر رہا ہے، پار لگا رہا ہے. یہ رسول اللہ کے اخلاق ہے. یہ میں اپنی طرف سے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ کہتی ہے، اما عائشہ کو کہتے ہیں اللہ کے رسول، اے عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. پوچھا کیسے؟ کہا جب تم راضی ہوتی ہو نا تو جب قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو لا و رب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم.
لیکن جب تم ناراض ہوتی ہو نا تو تم کہتی ہو لا و رب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ بڑی آئی تو یہ کرنے والی ہے. لیکن رسول اللہ نے کتنا پاس رکھا، کہا مجھے پتا ہے. پھر اماں نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ کے رسول، آپ جیسا شوہر جس کو ملے، یہ تو میں اوپر اوپر سے کہتی ہوں، دل سے تھوڑی آپ سے ناراض ہوتی ہے. حقوق بتائے، حقوق بتائے. اللہ کے رسول، عائشہ کہتی ہے سارے حقوق بتانے کے بعد، یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں. اماں کہتی ہے کہ جب اذان کی آواز ہوتی ہے کأنہ لم یعرفنا، گویا رسول اللہ یہ سارے اخلاق جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا لگتا ہے میں پہچانتے ہی نہیں ہے. کون؟ دو جہاں کے سردار. کأنہ لم یعرفنا، وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں. وَكُنَّا لم نعرفہ، اور ہم بھی ان کو نہیں پہچانتے. یہ ہے اسلام کہ جب اذان ہو گئی اب تمام حقوق ایک طرف، رب کا حق آ گیا، وہ سب سے پہلے ادا ہوگا. جاؤ پہلے مسجد میں جا کر اللہ کے حقوق ادا کرو، پھر آ کر میاں بیوی کے حقوق ادا کرو. رسول اللہ جب گھر جاتے 3 حصوں میں تقسیم کرتے وقت کو، ایک گھر والوں کے لیے، ایک اللہ کے لیے. غور سے سنیں گے، پہلا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے پکا، دوسرا گھر والوں کے لیے کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی، تیسرا حصہ اپنی ذات کے لیے. قربان جائے رسول اللہ کے اوپر کا اپنے حصے میں سے کچھ حصہ امت کو دیتے، اللہ کے حق میں سے نہیں دیتے، گھر والوں کے حق میں سے نہیں دیتے، اپنے حصے میں سے کچھ حصہ امت کو دیتے. صاحب علم اور صاحب فضل کو بلاتے، ان کو آنے کی اجازت ہوتی، ان کو دین کی بات سکھاتے، ان کے ذریعے دین پھیلاتے. آج حقوق کی ادائیگی ہم جانتے ہی نہیں حقوق ہے کیا، اسلام نے کیا حقوق ہمارے ذمے کیے. چند رٹے رٹائے جملے ہمارے پاس، بس اسی کو ہم حقوق سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے دوست. اسلام نے ہر چیز میں ہمیں رہنمائی دی ہے، ہر موقع پر ہمارے لیے ہر موقع پر ہدایت ہے. کبھی کیا عمل کرنا ہے، ہم رسول اللہ کی احادیث کو پڑھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں کہ بیوی کے ذمے کیا حقوق ہے. آج اس کو یورپ اور انگریز اور کافر اتنا بھڑکا رہا ہے کہ نہیں، تمہیں تو قید کیا برقعے کے اندر، تمہیں تو گھر میں قید کیا، تم باہر نکلو، بازار کی زینت بنو. لوگوں کی آنکھوں میں کوئی عزت نہیں رہے گی، کوئی عزت نہیں رہے گی. ہمارے حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرتے، بڑی پیاری مثال دیتے. کہا 1 کلو دودھ لاتے ہو چھپا کے، آدھا کلو گوشت لاتے ہو کپڑے کے تھیلے میں چھپا کے، جبکہ دونوں میں صلاحیت نہیں ہے خود جانے کی. دودھ خود نکل کر بلی کے پاس نہیں جا سکتا، گوشت تھیلے میں سے نکل کر چیل کے منہ میں خود نہیں جا سکتا. کا عورت کے ساتھ تو نفس و شیطان لگائے، اس کے اندر تو صلاحیت ہے غیر کے ساتھ بھاگنے کی، اور اس کو آوارہ چھوڑا ہوا ہے، اس کو بے پردہ چھوڑا ہوا ہے، اس کی فکر نہیں ہے. عجیب جملہ کہا، کا افسوس ہے کہ جن کے نزدیک اپنی بہو بیٹی کی قیمت 1 کلو دودھ اور آدھا کلو گوشت کے بقدر بھی نہیں ہے کہ اس کو چھپاتے. کا نوٹ کی گڈی چھپا کے لے کے جاتے ہو، نوٹ خود بھاگ کے جا سکتے ہیں کسی کے پاس؟ نہیں، چھپاتے پھر لپیٹتے پھر بغل میں دباتے پھر ظاہر یہ کرتے ہیں کچھ نہیں ہے، جبکہ نوٹ میں صلاحیت نہیں ہے بھاگنے کی. عورت کے اندر تو صلاحیت ہے بھاگنے کی. کتنے ہم اخبار میں خبریں سنتے ہیں، فلاں عورت فلاں مرد کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں نے کورٹ میرج کر لیا. کیا کر لیا؟ کہا یہ تربیت نہ کرنے، اسلام سے بیزار ہونے، اسلام سے دور بھاگنے اور کو ایجوکیشن میں پڑھانے کا نتیجہ یہ. ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں. وعن معاذ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا، عورت اپنے شوہر کو تکلیف نہ دے، الا قالت زوجتها، اگر وہ شوہر کو تکلیف دیتی ہے تو اس کی بیوی جو حور عین میں سے ہے کہتی ہے لا تؤذیہ، مت اس کو اذیت دے. قاتلک اللہ فانما هو عندک دخیل، یہ تو چند دن تیرے پاس ہے، یوشک ان یفارقک الینا، چند دنوں میں تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائے گا. شوہر کا مقام ہے، عزت ہے، مرتبہ ہے. جتنی عورت شوہر کی خدمت کرتی ہے، حقوق ادا کرتی ہے، اس سے ڈبل وہاں سے اس کو ملتا ہے. کیوں؟ ہمارے شیخ فرماتے تھے دیکھو، ایک آدمی کے لیے اس نے باپ کو بھی چھوڑ دیا، ماں کو بھی چھوڑ دیا، بھائیوں کو بھی چھوڑ دیا، گھر بھی چھوڑ دیا، سب چیزیں چھوڑ دی، اور وہ آدمی اگر بھیڑیا بن جائے، ظالم بن جائے تو وہ تو پھر روتی ہے، وہ روتی ہے کہ یا اللہ یہ آپ نے کیسا رشتہ بنایا کہ جس کے لیے مجھے سب کچھ چھڑوایا، اسی نے میرے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے.
کا پھر خدا کا عذاب آتا ہے ایسے شخص کے اوپر جو مظلوم کے اوپر مزید ظلم کرے, جو کسی بے کس کے اوپر ظلم کرے, پھر اس پر خدا کا کیا آتا ہے, عذاب آتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, اکمل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ, اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم ہے وہ زیادہ اللہ کے یہاں محبوب ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, فخر سے بتاتے میں تو گھر میں بڑا سخت ہوں, بڑا جلاد ہوں, میں جاتا ہوں تو سب کانپنے لگتے ہیں. فرمایا پھر تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ کیا تم مبغوض ہو, اللہ کیا تم محبوب جب ہو گئے جب تمہارا گھر تم سے کیا کرے, تمہاری اولاد تم سے محبت کرے. دنیا تم سے کتنی بھی محبت کرے, اللہ کے ہاں تمہارا مقام نہیں ہو سکتا جب تک تمہارے ماتحت تمہارے گھر والے تم سے کیا نہ کرے, محبت نہ کرے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, تم میں سے کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. وخیارکم خیارکم لنسائہم, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہے. ہمارے باہر بڑے اچھے اخلاق ہیں, جی آئیے تشریف لائیے بیٹھیے, کوئی تکلیف بھی پہنچ گئی, نہیں نہیں کوئی بات نہیں, سب چلتا ہے, کوئی بات نہیں, کوئی اذیت نہیں. لیکن گھر میں ذرا سا معاملہ مرضی کے خلاف ہو گیا, گالیاں بکنی شروع کر دی, برا بھلا کہنا شروع کر دیا, آباء و اجداد کو گالیاں بکنی شروع کر دی. ہمارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بڑے ذوق اور شوق سے سناتے تھے کہ ایک شخص تھا, بڑا غریب تھا, پیسے جمع کر کر کے مرغی لایا, مرغی لا کر بیوی کو دی پکانے کے لیے. کئی عرصے کے بعد گھر میں گوشت آیا تھا, بیچاری نے خوشی میں نمک زیادہ ڈال دیا, اتنا زیادہ ڈالا کہ کھانے کے قابل نہ رہا. پہلا نوالا لیا, پتہ چل گیا کہ بالکل کھانے کے قابل نہیں ہے. کہا جا اللہ کی بندی ہے تجھے معاف کر دیا. کہتے جب مر گیا اس کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا, کہا جب اللہ کے پاس میرا اعمال نامہ پیش کیا گیا بڑا کام خراب تھا, بڑی گڑبڑ تھی, لیکن اللہ نے کہا کہ تو نے ایک دفعہ میری بندی کو معاف کیا تھا, جا میں نے تجھے اس کے بدلے معاف کر دیا. کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کی مغفرت کا سامان بنتی ہے, ہدایت کا سامان بنتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, فائدہ ضرور ہے, آخرت میں محسوس ہوگا. اب دیکھیں میاں بیوی کے درمیان معاملات کیا ہے. اما عائشہ کی حدیث ہے, فرماتی ہے قالت قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوۃ تبوک او حنین فی صحوتها ستر, اللہ کے نبی غزوہ تبوک یا حنین سے واپس آئے ان کے حجرے میں, وہ فی صحوتها ستر, وہاں ایک پردہ تھا. فہمت ریح, ہوا چلی, فکشفت ناحیۃ الستر, پردے کا کنارہ ہٹ گیا. عن بنات عائشہ لعب, حضرت عائشہ بچیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی, ان کی گڑیاں تھی, کھلونے تھے, وہ تھی وہ والی گڑیاں نہیں جس کے اوپر آنکھ ہے ناک ہے, یہ تصویر کے حکم میں جائز نہیں ہے. جس کے آنکھ ناک نہیں ہے وہ تربیت کے لیے محدثین نے لکھا ہے بچیوں کو دینی چاہیے. بچے اس کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, سلاتے ہیں, اس کو کپڑے پہناتے ہیں, کہا اس سے بچیوں کی کیا ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے. اما عائشہ کے پاس یہ تھی. فقال اما ھذا یا عائشہ, اللہ کے رسول نے پوچھا وہ یہ گڑیاں رکھی ہے کیا ہے؟ قالت بناتی وراء بینہن فرسا لہو, تو انہوں نے پیچھے سے کہا کہ یہ گھوڑا ہے. کیا ہے؟ گھوڑا ہے. لہو جناحان من رقاع, جس کے دو پر بھی تھے. فقال ما هذا الذي ارى وسطهن قالت فرس, یہ بیچ میں کیا رکھا ہوا ہے؟ کہ یہ گھوڑا ہے. اب دیکھیے اللہ کے رسول, ان سے زیادہ کسی کے اوپر ذمہ داری ہوگی, بوجھ ہوگا. اللہ کے رسول پوچھے عائشہ یہ بیچ میں کیا ہے؟ کہ یہ گھوڑا ہے. قال وما هذا الذي عليه قالت قلت جناحانی, گھوڑے کے پر ہیں وہ. اللہ کے رسول نے پوچھا قالت فرس له جناحانی, کہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے؟ اللہ کیا کہ نبی کیا کہہ رہے, جس کے اوپر وحی کا بوجھ ہے, قرآن کا بوجھ ہے, دین کا بوجھ ہے, صحابہ کا بوجھ ہے, دین کو نافذ کرنے کا بوجھ ہے, دین کی بقا آگے چلانا, کتنے بڑے بڑے بوجھ ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں یہ گھوڑا کیا ہے, اس کے یہ دو کیا ہے؟ کہا یہ پر ہے. اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ گھوڑے کے بھی پر ہوتے؟ اما عائشہ نے کیا کہا؟ قالت اما سمعت, آپ نے نہیں سنا, ان لسلیمان خیلا, سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا تھا, لہا اجنحۃ, اس کے کیا تھے؟ پر تھے.
کہانیوں میں مشہور ہے نا، شروع سے یہ کہانی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا تو تخت تھا، لیکن کہانیوں میں کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا کیا تھا؟ گھوڑا تھا، اس گھوڑے کے کیا تھے؟ پر تھے۔ ارے سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا، تخت سلیمانی تھا جو امر ربی سے حکم سے اڑتا تھا۔ ادھر اللہ کے رسول پوچھ رہے کہ تمہارے یہ گھوڑے کے پر کیسے؟ اما دلیل کیا دے رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہم نے نہیں سنا کہ اس کے گھوڑے کے بھی کیا تھے؟ پر تھے۔ قالت، اما کہتی ہے فضحک، اللہ کے رسول ہنسے، حتی رأیت نواجزہ، یہاں تک کہ میں نے آپ کے دندان مبارک بھی دیکھے۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ خود تو پاگل ہے، ہمیں بھی پاگل بنایا ہوا ہے۔ گھوڑے کے کہیں پر ہوتے؟ نہیں، با خدا جس محفل میں جائے اس کے مزاج کے مطابق بیٹھ کر دین کی بات کرنا کمال ہے، کمال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے ساتھ جاتے تھے تو بچے بن کر دین پھیلاتے تھے، جب بڑوں میں جاتے تھے تو بڑے بن کر دین پھیلاتے تھے، اور جب جوانوں میں جاتے تھے تو جوان بڑھ کے دین پھیلاتے تھے۔ تو کوئی اجنبیت کا احساس کسی کو نہیں ہوتا تھا، سب کے ساتھ گھل مل کر رہ کر دین پھیلایا تو آسانی سے دین پھیل گیا۔ ہمیں خدا چھوٹا سا مرتبہ دے دے، ہم کرسی سے نیچے اترنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں نہیں بیٹھوں گا جب تک آپ کرسی نہیں رکھیں گے۔ رسول اللہ کی احادیث، صحابہ کے حالات، معاملات، ایک ایک چیز ہمیں کھول کھول کر بتاتے ہیں کہ نبی نے کس طریقے سے دین مشقت کے ساتھ پھیلایا، کس طرح لوگوں کی باتیں برداشت کی، سب کیا۔ ایک غزوے سے رسول اللہ آ رہے، دیہاتی نے آپ کو اڑا کر ببول کے کانٹے میں گرا دیا اور گلے میں چادر تھی، چادر کھینچ کے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے دینے کا حکم دے۔ آپ بتاؤ کوئی بادشاہ ہوتا کیا کرتا؟ کوئی حاکم ہوتا کیا کرتا؟ رسول اللہ کے گلے مبارک میں رگڑ آ گئی اس کی، وہ خود کہتا ہے اللہ کے رسول اٹھے، مسکرا کر دیکھا اور پھر کہا کہ اس کو دے دو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج تو بادشاہ اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیتا، اور اللہ کا نبی جو حقیقی بادشاہ ہے، جس کو دو جہاں کی بادشاہت ملی ہے، اس کے پاس جو آتا ہے، حدیث میں آتا ہے فجر کے بعد ایک مدینے کی باندی آ گئی، اللہ کے نبی آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تو غلام ہے، تو باندی ہے، میں نبی ہوں، میں کیسے تیری بات سنوں؟ آپ نے کہا چلو جہاں چاہو مدینے میں مجھے لے جاؤ، لے جا کر اپنی بات کرو۔ وہ مدینے کی کسی گلی میں لے گئی اور وہاں جو اس کی بات تھی وہ اللہ کے نبی کو سنائی، رسول اللہ نے وہاں پہ سنی اور واپس آ گئے۔ ایسے تھوڑی اسلام دلوں میں داخل ہوا ہے، رسول اللہ کے اعمال سے داخل ہوا ہے، رسول اللہ کے کردار سے داخل ہوا ہے۔ ہمارے منہ پر تبلیغ ہے، اعمال اسلام سے روکتے ہیں، اخلاق روکتے ہیں، لین دین روکتا ہے، تجارت روکتی ہے، زبان روکتی ہے، قرآن اور حدیث کہتے ہیں کہ جی اسلام لاؤ۔ کہاں سے لوگ لائیں گے؟ ہم تو خود رکاوٹ ہے اسلام کے اندر۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، تین آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، ولا تصعد لهم حسنة، اور ان کی نیکیاں بھی نہیں چڑھتی، العبد العابق، بھگوڑا غلام، حتى يرجع الى مواليه، یہاں تک کہ وہ اپنے آقا کے پاس واپس آ جائے، فيضع يده في ايديهم، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دے، والمرأة الساخط عليها زوجها، جو عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے، آج کہتے ہیں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اور تم برابر ہیں۔ کہاں سے برابر ہو گئے؟ گواہی میں تمہارا حصہ آدھا ہے، دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی نے تمہیں کم بتایا، کہا نصف عقل ہے، تم مرد کے ماتحت ہو، لیکن ایسا نہیں، تمہارے حقوق مرد کو اتنے بتا دیے کہ تمہارے اتنا خیال رکھے۔ آگے ایک اور حدیث میں آتا ہے، تیسرا بندہ والسکران حتی یصحو، نشئی، جب تک وہ صحیح نہیں ہوگا اس کی نماز قبول نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا شوہر ناراض ہے وہ نماز بھی نہ پڑھے، نماز پڑھے گی، بعد ازاں جب شوہر راضی ہوگا اللہ کیا کرے گا؟ نماز بھی کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر ناراض ہے چلو وہ تو ناراض ہے، نماز کی بھی کیا ہو گئی؟ چھٹی، ایسا نہیں ہے۔ بہترین بیوی کون ہے شریعت کی نگاہ میں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے فرمایا، کہا گیا ای النساء خیر، بہترین بیوی کون ہے؟ آج کہتے ہیں جس کے پاس نوٹ زیادہ ہو، ہاں، جس کا مرتبہ ہو، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، سارے مسئلے حل ہو جائیں۔
یا بہت کوئی حسن کا دیوانہ جی حسن ہو. اللہ کے رسول نے کس کو کہا کون سی عورت بہتر ہے؟ قال التی تسرہ اذا نظر، جب تم اس کو دیکھو وہ تمہیں کیا کرے؟ خوش کر دے. خوش، خا واو شین، خوش، کاف نہیں لگائیں گے، خون خشک، ذرا آسانی سے سمجھے، خوش کر دے، خون خشک نہ کر دے. یعنی جب انسان اس کو دیکھے خوش ہو جائے. کیا مطلب؟ اس کو پتہ ہے جو میں کہوں گا یہ اطاعت اور فرما برداری کرے گی، روح گردانی اور سرکشی نہیں کرے گی. فرمایا تسرہ اذا نظر وتطیعہ اذا امر، جب حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے. اطاعت کرے کا نفل روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر. ولا تخالفہ، اور اس کی مخالفت نہ کرے، فی نفسہا، اپنی جان میں، ولمالہا، اور اس کے مال میں، بما یکرہ، جس کو وہ کیا کرتا ہے؟ ناپسند کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے. کاش شوہر کا مال بھی اور اپنی جان اور عزت اور پاک دامنی کو بھی اپنے شوہر کے لیے مقید اور محبوس کر کے رکھے، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. آج بہت سارے مسائل ہیں، سارا شوہر کا مال اٹھایا سیدھا اپنے گھر سپلائی ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. ادھر شوہر گیا، پتہ چلا جی سارا مال ختم ہو چکا ہے. جی وہ کا جائز نہیں ہے، حرام ہے، سوائے اس کے کہ جو خرچی دے شوہر اس کو کہ بھائی یہ 500 لے لو، یہ 1000 لے لو، جو جس کی حیثیت ہے وہ جہاں چاہے خرچ کرے. اس پر حکیم الامت نے لکھا ہے اس کے متعلق نہ پوچھے. یہ 1000 روپے وہ اپنے گھر پہ، اپنے باپ پہ، اپنے بھائیوں پہ خرچ کرے، لیکن شوہر کے مال سے نہیں کہ سارا مال کدھر جا رہا ہے، ادھر اپنے گھر سپلائی ہو رہا ہے. کتنے گھر اس وجہ سے اجڑ گئے. بلکہ ایک آدمی نے تو یہاں تک ایک قصہ سنا کہ میرے گھر سے پیسے غائب ہو رہے ہیں. وہ کتنے عاملوں کو لایا، ان کی بھی روزی لگ گئی. وہ جی فلانا جنات ہے، کالا والا ہے، پیلا والا ہے، بڑا والا ہے، چھوٹا والا ہے، فلاں ڈمکا. کہتا ہے آخر میں ایک سیانے آدمی کو میں نے کہا یار اتنے عاملوں نے عمل کر لیا لیکن پیسے ہی غائب ہو رہے، رک ہی نہیں رہے. اس نے کہا بھائی کیمرہ لگا لے چھپا کے. کیمرہ لگایا تو دیکھا بیگم صاحبہ نکال کے تقسیم کر رہی ہے. وہ جن گھر میں تھا بعد میں پکڑا گیا، وہ عامل کے عمل میں نہیں آیا، وہ کیمرے والے عامل نے پکڑ لیا اس جن کو. شریعت کتنا ہمارے مزاج کا خیال رکھتی ہے، کتنی پاکیزہ شریعت ہے. اللہ کے نبی کا دین کتنا محبوب ہے، کتنا رعایت رکھی ہے کہ اطاعت اور فرما برداری جب دیکھے خوش کرو، اور اس کے مال کا، اس کی جان، سر چیز کی حفاظت، خدمت. تو عورت یہ سوچے پھر میرا کیا ہوگا، مجھے تو غلام بنا دیا. نہیں، آگے حدیث میں دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة اذا صلت خمسها، عورت جب 5 نمازیں پڑھے، وہ صامت شہرا، رمضان کے روزے رکھے، وہ احسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہ اطاعت بالہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، جس جنت کے دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کیا کرنا ہے؟ کوئی لمبے چوڑے کام ہے؟ نہیں. پہلا کیا ہے؟ 5 نمازیں ہر عورت پڑھتی ہے، رمضان کے روزے، شرمگاہ کی حفاظت، شوہر کی اطاعت کا جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے. ایک اور حدیث سنا کر بات مکمل کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایما امرأۃ ماتت، اب میں یہ بتا رہا ہوں ورنہ کسی عورت کے دل میں یہ آئے گا یار اسلام نے ہمارے اوپر اتنی پابندیاں لگا دی. نہیں، اسلام کسی پر ظلم نہیں کرتا، ظلم سے پاک ہے. ایما امرأۃ ماتت، غور سے سنیں گے، اپنے گھر جا کے سنائیں. ایسی احادیث سن کر عورتیں خوش ہوتی ہے، رسول اللہ پر اور درود پڑتی ہے اور اتباع سنت کرتی ہے کہ اسلام نے ہمیں اتنے حقوق دیے. ایما امرأۃ ماتت، جو عورت مر گئی، وزوجها عنها راض، اور اس کا شوہر اس سے راضی ہے، دخلت الجنہ، جنت میں داخل ہوگی. اب آپ بتائیں مرد کے لیے کتنے احکام ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، حلال کمانا، حقوق ادا کرنا، کتنے معاملات ہیں. اور کہا عورت کے لیے جو عورت مر گئی صرف اس کا شوہر اس سے راضی ہے،
جاؤ جنت کے اندر، اللہ اس کو جنت میں داخلہ دے گا. وہ عورت کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی. عزیزو، اسلام نے یہ جو پاکیزہ حقوق رکھے ہیں یہ ہمارے لیے رکھے ہیں. جب ہم حد سے گزر جاتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، خواتین کو مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، واللہ پھر وہ باطل کی طرف دیکھتی ہیں. وہ کہتی ہیں پھر کافر اچھے تھے، وہ کہتی ہے فاسق اچھے تھے، ان کے یہاں کوئی پابندی نہیں تھی، وہ لوگ زیادہ اچھے تھے. تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ قرآن اس کا ذمہ دار نہیں ہے، حدیث اس کی ذمہ دار نہیں ہے، میں اور آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. یہ ہمارا عمل ہے جو ہمیں گندگی کی طرف لے کے جا رہا ہے. عزیزو، اگر ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں، مرد حقوق ادا کرے عورت کے، عورت حقوق ادا کرے مرد کے، دیکھیں گھر کیسے پاکیزہ بنتا ہے، کیسا بہترین گھر بنتا ہے. اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھے، رسول اللہ کا گھر کیسا تھا، کیسے حقوق تھے، کیسے اخلاق تھے، کیسے اعمال تھے. سارے معاملات ہماری آپ کی زندگی میں اگر آ جائے، ہمارا گھر ایک بہترین گھر بن جائے گا، ایک خوشگوار گھر بن جائے گا. پھر ہمیں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. ہم چاہتے اللہ کی نافرمانی کرے، عامل ہمیں تعویذ دے، ہمارے گھر میں خیر و برکت آئے. خیر و برکت نہیں آئے گی. خدا کو راضی کر کے ہمیں خود بخود خوشیاں ملیں گی. خدا کو ناراض کر کے کوئی ہمیں خوشی دے ہی نہیں سکتا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھیں کہ جب مرد عورت کی عزت کرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے. اس کے بھی دل میں آتا ہے کہ یہ سارے میرے حقوق ادا کر رہا ہے. وہ خود مجبور ہو جاتی ہے حقوق ادا کرنے پر. لیکن آج ایسے ایسے ظالم ہیں، ایسے ایسے ظالم ہیں، مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کاٹتے ہیں، بھوکا رکھتے ہیں، گھر میں ستاتے ہیں. حدیث میں آیا کہ عورت کو برے القاب سے مت پکارو. حدیث میں رسول اللہ نے منع کیا ہے. کیوں؟ کہا اس کا تو سارا زور کس پر ہے؟ خوبصورتی پر ہے. اب آپ نے اس کو بولا چڑیل یا کوئی برا لفظ بولا، آپ نے اس کے حسن کی نفی کر دی، گویا آپ نے اس کو مار دیا. فرمایا برے الفاظ سے مت اس کو پکارو. ہاں سزا دینی ہے، بستر الگ کر لو، وہ بھی گھر میں، تم بھی گھر میں رہو، وہ بھی گھر میں رہے، تم اس سے الگ سو. کا یہ سزا دو، تم باہر مت جاؤ کہ شیطان اس کے پاس آئے اور اس کو بہکائے اور اس کو برے الفاظ بول کر اس کا دل مت دکھاؤ. کیونکہ اس کی ساری چیز کیا اس کا حسن ہے، اس کی خوبی کیا اس کا حسن ہے. اس کا ہی تم انکار کر دو گے تو تمہارے لیے پھر وہ تھوڑی تم سے راضی ہوگی. کتنا اخلاق کی رعایت کی رسول اللہ نے، کتنی رعایت کی اخلاق کی کہ آپ ہم جب حقوق ادا نہیں کرتے معاشرے کے اندر، وہاں سے پریشانیاں نکلتی ہیں، پھر وہ پریشانیاں بڑھتی رہتی ہیں. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم حقوق ادا کرنا چاہیں بھی تو حقوق ادا نہیں کر سکتے. آج ہمارے پاس موقع ہے، جو ہمارے ذمہ حقوق ہے دو ہی صورتیں، یا تو معاف کریں یا ادا کریں، تیسری کوئی صورت نہیں ہے. حقوق العباد بندوں کا معاملہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے سے کبھی معاف نہیں ہوں گے جب تک ہم اس بندے سے معافی نہ مانگے یا ادا کریں. ایک واقعہ سنا کر بات مکمل کرتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص بیعت ہوا، سرکاری افسر کا، رشوت لیتا تھا. غضب کا واقعہ، بیعت ہو گیا. اب حضرت سے جب بیعت ہوا تو دل میں بات پیدا ہوئی کہ یار اتنی رشوت لی، ابھی کیا کروں. خط لکھا، حضرت رشوت تو بہت لی ہے، اب کیا کروں. کہ واپس کرنی پڑے گی. اللہ والے ایسے ہی ہوتے ہیں، 2 نمبر ہوتا تو کہتا آدھا مجھے دے آدھا تو کھا، ختم، میں بخشش کراؤں گا تیری. آج ایسے بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں. آج پیر صاحب کو تھوڑا سا ہدیہ دیا، نماز بھی معاف، روزہ بھی معاف، جو مسئلہ. قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی، جب کوئی آتا تھا نا، سنیں گے میرے دوست، حضرت ہمارا جائیداد کا مسئلہ ہے، دعا کر دیں، یہ کیس چل رہا ہے، اللہ مجھے جتوا دے. آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے. کیا کہیں گے؟ ہاں ہاں یہ میرا مرید ہے بھائی، اس کے لیے دعا کرو، سب کرو، ایک تعویذ بھی لے کے دے دو تاکہ یہ جیت جائے. کبھی نہیں. یا اللہ جو حق پر ہے اس کو فتح دے دے، یا اللہ جو حق پر ہے اس کو فتح دے دے. آئے گا کوئی بے ایمان آدمی؟ آج تو دھندا بنا ہوا ہے، کاروبار بنی ہوئی ہے پیری مریدی. ادھر ہدیہ دیا، تعویذ بھی مل گیا، وکیل بھی ہمارا ایک مرید ہے، اس سے ذرا مشورہ کر لو، اس کی کھٹیا کھڑی کرتے ہیں. کیسے نہیں دے گا؟ سب کھاؤ موج مارو. ہم بھی یہی کر رہے ہیں. اللہ والے اس تہمت سے ایک شخص آیا بہت بڑی رقم لے کر ہدیہ. کہا حضرت یہ آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں.
باخدا ہم ہوتے چھوڑتے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑتے. کہا بہنوں کا حقوق ادا کیے جو باپ کی طرف سے وراثت ملی تھی؟ کہا نہیں. کہا لے جاؤ مجھے نہیں چاہیے. عزیزو یہ ہے دین رسول اللہ کا. یہ جو ہم نے چند باتوں اور الفاظ کا نام دین رکھا ہے یہ دین وین نہیں ہے. یہ صرف دکانداری ہے. یہ صرف دکانداری ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے. تو اس نے کیا کہا حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ سے؟ حضرت نے کہا بھائی لکھو. اس نے اشتہار دے دیا میں ابھی فلاں فلاں افسر ہوں, جس سے میں نے رشوت لی آ جاؤ اپنے پیسے لے جاؤ. حساب لگایا تو 6,000 روپے بنے. اس میں سے اندازن بتا رہا ہوں, صحیح رقم مجھے یاد نہیں, پرانے زمانے کی بات ہے, 4,500 اس نے بتایا کہ یہ رشوت کیا. اب جناب لوگ آنے لگے, دینے لگا, یہ لو بھائی, یہ لے لو, یہ لے لو, یہ لے لو. مشہور ہو گیا بھائی فلاں شخص سے دے رہا. کہتے ہیں جب یہ 4,500 نکل گئے, کیا لکھا؟ حضرت دل چاہ رہا ہے حج کرنے کا. 6,000 تھے حج کا دل, 6,000 تھے حج کا دل, نہیں چاہا, حرام کے تھے, خدا کو نہیں چاہیے. کہا اب 1,500 بچے, دل چاہ رہا حج کرنے کا. کہا جاؤ حج کر کے آؤ. گیا حج کر کے آیا. کہا حضرت اب دل چاہ رہا ہے اللہ کا کلام حفظ کر لوں, ریٹائر ہو گیا ہوں, کیا کروں گا؟ کہا کرو حفظ. یہ ہے رزق حلال. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. یہ 5 فرائض کے بعد سب سے اول فریضہ حلال کمانا ہے. رسول اللہ نے بتایا, رسولوں کو اللہ حکم دے رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات, کلوا من الطیبات, پاکیزہ کھاؤ. کیا ہوگا پاکیزہ سے؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا, نیک عمل کرو گے. حلال کھاؤ گے تہجد پڑھو گے, حلال کھاؤ گے نماز پڑھو گے, حلال کھاؤ گے ذکر کرو گے, حلال کھاؤ گے درود شریف پڑھو گے, حلال کھاؤ گے مسجد میں آؤ گے. حرام کھاؤ گے جیسے کافر کتے اور خنزیر کھا رہے, کام بھی کتے اور خنزیر والے کر رہے, کام بھی کتے اور خنزیر والے ہو رہے. فرمایا کہ حلال کھاؤ گے اعمال حلال ہوں گے, پاکیزہ ہوں گے. اور اگر حلال نہیں کھاؤ گے, گھر میں حلال نہیں لاؤ گے, ایک نہیں بھائی جان 50 تعویذیں لٹکا لو, کچھ نہیں ہو سکتا. خدا کی طاقت سے آگے کسی کی طاقت نہیں ہے. خدا کو راضی کرو, خدا ایسی جگہ سے روزی دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقوی سے رہو گے, اللہ کو راضی کرو گے. اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. آج ہم سب کا مشترکہ مسئلہ ہے, رزق نہیں ہے, رزق نہیں ہے, رزق نہیں ہے. کہا تقوی اختیار کرو, خدا ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ حیران ہو جاؤ گے کہاں سے ملا. تو عزیزو, ایمان اسلام یہ کسی چڑیا کا نام نہیں ہے, یہ احکامات ہے خدا کی طرف سے. جتنا ہم اس پر عمل کریں گے زندگی میں اتنا سکون آئے گا. جتنا ہم اس سے دور جائیں گے مزہ نہیں آئے گا, مزہ نہیں آئے گا. جتنے عمل کریں گے قرآن و سنت کے مطابق روشنی آئے گی. ہمارے حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہر آدمی کا یہ کہنا ہے آج تاریکی ہے, اندھیرا ہے. کہا بالکل میں بھی مانتا ہوں اندھیرا ہے. سنت کے بلب کیوں نہیں جلاتے؟ اندھیروں کو دور کرو, سنت کی روشنی لاؤ. کہا ایک بلب جلاؤ گے, ایک سنت ادا کرو گے, ایک بلب جلاؤ گے. 10 سنتیں ادا کرو گے, 10 بلب جلاؤ گے. 100 سنتیں زندہ کرو گے, 100 بلب جلاؤ گے. صبح سے لے کر شام تک ہزاروں سنتیں. کھانے کی کتنی سنتیں, ابھی مسجد میں آنے جانے کی 10 سنتیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اللہم انی اسألک من فضلک. آئے تو دائیں پاؤں اندر, باہر نکلے تو بایاں پاؤں پہلے باہر. کتنی 10 بلب جل گئے سنت کے, کا روشنی کیوں نہیں ہوگی؟ گھر میں گئے بسم اللہ پڑھا, سلام کیا, کا سنت ادا ہو گئی. دعا پڑھ لی, سنت ادا ہو گئی. کتنی سنتیں ادا ہو گئی. کھانا کھانے گئے, ہاتھ دھویا, سامنے رکھا, اپنی طرف سے کھایا, بسم اللہ کر کے کھایا, چھوٹے چھوٹے نوالے بنائے, چبا کر کھایا. کھانے کے بعد دعا پڑھی, دعا پڑھنے کے بعد ہاتھ دھوئے. کتنی سنتیں ادا ہو گئی. ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیں, سوچنے کی بھی ضرورت نہیں, خود بخود ادا ہو رہی ہے, خود بخود. بسم اللہ وعلی برکت اللہ, بوجھ گئے بسم اللہ اولہ وآخرہ. کھا لیا, الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اور اگر دعوت کھائی, اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون. یہ دعا پڑھ لی. ہر چیز ہر موقع رسول اللہ نے دعائیں بتائی ہیں. اسی طرح معاملات ہے, تجارت ہے. ایک صحابی آئے, اے اللہ کے رسول گھر میں فاقے. کہا 2 کام کر لو, فاقے ختم ہو جائیں گے. کیا؟ گھر جاؤ سلام کرو,
दुरूद शरीफ पढ़ो, सूरह इखलास पढ़ो। कहा इतनी रोजी मिलेगी तुम हैरान हो जाओगे। हम इतने इतने वजीफे करते, रसूलुल्लाह का बताया हुआ अमल नहीं करते, रसूलुल्लाह का बताया हुआ अमल नहीं करते। दुनिया के अमल पर हमें बहुत भरोसा है, अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर हमें भरोसा नहीं है। कब बिस्मिल्लाह कब एक साहबी आए, खाना पूरा नहीं होता, रसूलुल्लाह ने कहा लगता है तुम अकेले खाना खाते हो, मिलकर खाओ खाना पूरा होगा। कहते खूब बरकत हो गई। कितनी ऐसे हदीस के अंदर नुस्खे जो रसूलुल्लाह ने बताए, सहाबा ने अमल किया। कहते मैं फकीर था, अब वो सहाबी कहते अल्लाह के रसूल आपके इस बताए हुए अमल से इतनी बरकत हो गई, घर में खर्च कर करके थक गया हूं, खत्म ही नहीं होता। कैसे खत्म होगा? खालिक से जब राब्ता किया, रसूलुल्लाह के उसूलों के मुताबिक किया, सही राब्ता किया, उसको कोई डिस्कनेक्ट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। खुदा से हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाए, खुदा की जात पर तवक्कुल हमें हो जाए, मेरे दोस्तों हमारे सारे काम बन जाएंगे। मेरे अजीजों दोस्तों, जो बातें मैंने अर्ज की, हमें कम से कम, आखिरी बात, कम से कम ऐसा मुसलमान बने कि कम से कम हमें देखकर कोई मुसलमान नहीं होता ना, कम से कम कोई इस्लाम में आने से रुके ना, कम से कम इतना तो करे कि यार ये मुसलमान है, फिर हम नहीं होते मुसलमान। ये हालात है मुसलमानों के, हम नहीं होते मुसलमान। आज हमारा हाल यही है। खुदा की कसम, सहाबा जहां से गुजरते थे ना, लोग उनको देखकर मुसलमान होते थे। उनकी शक्ल इस्लाम की दावत थी, उनके अमाल, उनके अखलाक, उनकी तिजारत इस्लाम की दावत थी। एक एक पाई का, एक एक चीज का हिसाब, एक एक बात का, हुकूक का। फिर लोग कहते थे यार ऐसा प्यारा दीन है तो लाओ फिर हम भी कलमा पढ़ते। अच्छे भले लोग मुसलमान होना चाहते हैं, कुरान पढ़ के मुसलमान के साथ लेन देन करते हैं, कहते भाई नहीं हम नहीं कर रहे, हम नहीं ला रहे इस्लाम, ये तो इतने बुरे, इतने धोखेबाज हैं, इतने झूठे, इतनी वादा खिलाफी करते हैं, इनके वादे का है। आज हमारा हाल ये, आज हमारा हाल ये। हमारे दादा जान रहमतुल्लाह अलैह गए साउथ अफ्रीका, तो जो साहिब खाना थे उनका एक मुलाजिम था ईसाई। देखते ही दादा जान रहमतुल्लाह अलैह को अपने मालिक से कहा कि जिस दीन पर यह है मुझे उस दीन पर कर दे। उन्होंने कहा इन्होंने तो तुम्हें कोई दावत नहीं दी, तुम्हें तो कोई दावत नहीं दी इस्लाम की कि तुम मुसलमान हो। उसने कहा कि इनका चेहरा बताता है ये किसी झूठे दीन पर नहीं है, चेहरा बताता है ये किसी झूठे दीन पर नहीं है। क्यों अल्लाह वाले, क्यों साबिर पिया, निजामुद्दीन चिश्ती, ये इतने बड़े बड़े बुजुर्ग आए हिंदुस्तान के अंदर, हजारों हजारों लोग इनके हाथ पर क्यों इस्लाम पे दाखिल हुए? इन्होंने जुबानी जमा खर्च नहीं की, अपने अमाल से इस्लाम सिखाया, अपने किरदार से इस्लाम को जाहिर किया, अपनी तिजारत से इस्लाम को जाहिर किया। हम तो सारा कुछ कुरान और हदीस जब बयान में बड़ी प्यारी प्यारी बातें, उसके बाद जब मसनद से उतर गए फिर वही डगर। तो लोग थोड़ी दीन सीखेंगे, लोग भी कहेंगे कि भाई इनको अपना टाइम पूरा करना है, हमें अपना टाइम पूरा करना। अजीजों, इस्लाम अमल का नाम है। हदीस में आता है कि जो दीन सीखे और उस पर अमल न करे वो क्या है, कयामत के दिन उसके लिए वबाल बनेगा, सवाल पूछा जाएगा कि जो इतना तुमने दीन सीखा उस पर अमल क्यों नहीं किया। तो मेरे दोस्तों अजीजों, जो दीन की बातें सीखे, सुने, समझे, खुदा ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर ले, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुस्तफ़ा मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। हज़रत बिन नूरी रहमतुल्लाह अलैह की बहू का इंतकाल हो गया है। दुआ करे अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत बेहिसाब फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। हमारे हज़रत, हमारे शेख हज़रत हकीम कलीमुल्लाह साहब के भाई हकीम नईमुल्लाह साहब का भी इंतकाल हो गया कुछ अरसे कबल। अल्लाह उनकी भी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, हज़रत वाला को सब्र जमील अता फरमाए, उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। जिनके जितने भी रिश्तेदार या अल्लाह इंतकाल कर गए सबकी मग़फ़िरत फरमा दे, सबके दर्जात को बुलंद फरमा दे। या करीम अल्लाह हम सबको अल्लाह वाली हयात नसीब फरमा दे। या करीम अल्लाह जो हदीसें हमने सुनी, रसूलुल्लाह ने जो इरशाद फरमाए, मियाँ बीवी के हुकूक हमें अदा करने की तौफीक अता फरमाए। या करीम अल्लाह, या करीम अल्लाह, या रहीम अल्लाह, जितने भी हुकूक आपने हमारे ऊपर रखे वो हमें अदा करने की तौफीक अता फरमाइए। जितने उसमें कमी कोताही हो गई उसको माफ़ फरमा दीजिए। हम सबको आफियत दारें नसीब फरमा दीजिए, तक़वा वाली हयात नसीब फरमा दीजिए। या करीम अल्लाह आप हमारे हो जाइए, हमें अपना बना लीजिए। ए दो जहां के खालिक व मालिक और राज़िक दोनों जहान हमें अता फरमा दीजिए। या करीम अल्लाह यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो ख़वातीन
خواتین آئی ہیں یا اللہ سب کو 100% اللہ والا بنا لیجیے. یا کریم اللہ جتنی خواتین ہیں سب کو شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا کریم اللہ جتنے شوہر ہیں ان کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو شوہر ظلم کر رہے ہیں یا اللہ ان کو مہربان بنا دیجیے. یا کریم اللہ جو خواتین اپنے شوہر کی نافرمانیاں کر رہی ہیں ان کو فرما بردار بنا دیجیے. یا کریم اللہ سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا کریم اللہ یا رحیم اللہ آپ ہمارے ہو جائیے, ہمیں اپنا بنا لیجیے. مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے. دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہے سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے. یا کریم اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و عافیت و سلامتی نصیب فرما دیجیے. یا کریم اللہ یہاں کی زراعت تجارت ایمان و تقوی میں خوب برکت عطا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.